بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. شیخ کے ساتھ ملازمت قلیلہ کے حاملین کی روایت کو ذکر نہیں کرتے. محدثین کی اصطلاح میں ایسے مشائخ کو طبقہ اولا میں شمار کیا جاتا ہے. محدثین کی اصطلاح میں ایسے مشائخ کو طبقہ اولا میں شمار کیا جاتا ہے. امام مسلم طبقہ ثانیہ کے راویوں کی روایتوں کو بکثرت ذکر کرتے ہیں. محدثین کے نزدیک عدالت کے اعتبار سے محدثین کے نزدیک عدالت کے اعتبار سے مشائخ کے اور روات کے 5 طبقات ہیں. مشائخ اور روات کے 5 طبقات ہیں. دوسری شرط امام مسلم ایسی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں جن روایتوں کی سند اور متن پر ان سے پہلے محدثین کا اتفاق اور اجماع ہوتا ہے. ان سے پہلے محدثین کا اجماع اور اتفاق ہوتا ہے. اگرچہ بعض راویوں کے سلسلے میں بعد میں آنے والے محدثین نے کلام کیا ہے، مگر علماء نے اس کی توجیح کی ہے کہ ان کے اپنے اجتہاد کے مطابق، اگر علماء نے توجیح کی ہے کہ ان کے اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے ایسی ہی روایتوں کو ذکر کیا ہے جس کی صحت پر اجماع ہو. البتہ ہو سکتا ہے معدود چند مقامات پر آپ سے ذہول ہو گیا. البتہ ہو سکتا ہے معدود چند مقامات پر آپ سے ذہول ہو گیا. تیسری شرط امام مسلم اپنی کتاب میں جب کسی حدیث کو کسی شیخ سے ذکر کرتے ہیں
تو حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتے ہیں. اگر آپ حدثنا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ اس شیخ سے براہ راست آپ نے سنے ہوتے ہیں. اور جب اخبارانہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اس شیخ کے پاس یا ان کے سامنے پڑھی گئی ہو. یہ امام محدثین کے یہاں پر اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حدثنا اور اخبرنا یہ دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہے. تو بعض محدثین کے نزدیک دونوں ایک ہے کہ حدثنا اور اخبرنا سے کوئی فرق پڑتا نہیں. البتہ بعض محدثین کے یہاں پر دونوں میں فرق ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ای حدث الشیخ، شیخ نے ہمیں بیان کیا. اس کا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب شیخ اپنی سند سے خود اپنی زبان سے پڑھ کر سنائے. شیخ اپنی سند سے خود پڑھ کر طلباء کو سنائے تو کہا ایسے موقع پر حدثنا کہا جاتا ہے. اور اخبرنا ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جب شیخ بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی دوسرا پڑھے اور شیخ اس کی توثیق کر دے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور اس نے پڑھانے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے اور میں نے اس روایت کو جس سے اس نے نقل کیا ہے اس سے نقل کیا ہے اس طرح سے. تو یہ اخبرنا یعنی اس نے پڑھا فاخبر الشیخ بانه صحیح، تو شیخ نے ہمیں خبر دی کہ بھئی یہ صحیح ہے. یعنی انہوں نے سکوت اختیار کیا، انہوں نے اس پر کوئی کلام کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی تعرض، کوئی علت نہیں پیش کی، اس کے شذوذ کو بیان نہیں کیا، اس کی صحت اس کی تصویب کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. تو اس کے امام مسلم کے یہاں پر اس کا پوری دقت کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر کسی شیخ کی زبان سے سنا ہے تو فرماتے ہیں حدثنا، اور اگر ان کی مجلس میں پڑھی گئی روایت ہے اور امام مسلم بھی وہاں پر حاضر تھے تو پھر فرماتے ہیں اخبرنا. یعنی کتنی محنت کی ہوگی اس شخص نے کہ کہاں پر حدثنا ہوا ہے اور کہاں پر اخبرنا. 3 لاکھ حدیثیں اس میں سے انتخاب کر رہے ہیں اور اس میں بھی اس فرق کی مکمل طور پر پوری کتاب میں رعایت کر رہے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ 3 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کرنے کے بعد اس میں حدثنا اور اخبرنا کا فرق کرے آدمی. نمبر 4 چوتھی شرط، امام مسلم کہ یہاں پر حدیث معنعن، امام مسلم کے یہاں پر حدیث معنعن حدیث متصل کے حکم میں ہے. حدیث معنعن حدیث متصل کے حکم میں ہے. اس شرط کے ساتھ کہ راوی اور مروی ہم عصر ہو اور ان کی معاصرت ثابت ہو. اس شرط کے ساتھ کہ راوی اور مروی عنہ، اس شرط کے ساتھ کہ راوی اور مروی عنہ ہم عصر ہو اور ان کی معاصرت ثابت ہو. لقاء کا ثبوت ضروری نہیں، لقاء کا ثبوت ضروری نہیں. بلکہ امام مسلم کے نزدیک لقاء کے ثبوت کی شرط یہ معیوب ہے. بلکہ امام مسلم کے نزدیک لقاء کے ثبوت کی شرط یہ معیوب ہے. یہ امام مسلم اور امام بخاری کے درمیان خاص طور پر اختلاف ہے حدیث معنعن. کیا مطلب حدیث معنعن کا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے حدثنا حمیدی عن کر بیان کرتے ہیں
تو جو راوی کو معن کر ذکر کیا جاتا ہے راویوں کو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جہاں پر کثرت سے عن کا ذکر کیا گیا ہو اسے حدیث معن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب حدیث معن کے سلسلے میں امام بخاری اور امام مسلم میں شدید اختلاف ہے۔ امام بخاری کا کہنا یہ ہے کہ حدیث معن یہ حدیث متصل کے حکم میں نہیں، حدیث معن یہ متصل کے حکم میں نہیں ہے جب تک کہ دونوں معاصر راویوں کا لقاء ثابت نہ ہو جائے، دونوں معاصر راویوں کا لقاء ثابت نہ ہو جائے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ سختی معلوم ہوتی ہے، امام مسلم کا کہنا ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث معن میں معاصرت کافی ہے، یعنی دونوں راوی ہم عصر ہے، صرف یہ ثابت ہو جائے تو اتنا کافی ہے۔ مثلا یہ کہ امام زہری ہے اور امام زہری کے کوئی معاصر ہے، تو اب کیا کہ امام زہری کا پیدا ہوئے کا امام زہری سن ہجری 50 میں پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا کا امام زہری کا 122 میں انتقال ہوا۔ اب کوئی راوی کو وہ عن سے ذکر کرتے ہیں اور اس راوی کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ راوی کون ہے، تو کہا وہ 60 میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال کب ہوا ہے، کہا 80 میں ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاصرت ثابت ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معاصرت ثابت، کہا بس یہ کافی ہے، اتنا کافی۔ امام بخاری فرماتے ہیں نہیں، معاصرت کے بعد یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ دونوں کب اور کہاں ملے، دونوں کی لقاء ثابت کرنی پڑے گی کہ ہاں زہری کہیں پر گئے تھے، وہاں پر ان کے ساتھ لقاء ہوئی، یا وہ وہاں سے زہری کے پاس آئے تھے اور ان کی لقاء ہوئی، تو کہا لقاء کو ثابت کرنا پڑے گا۔ لقاء کو ثابت کیے بغیر امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کو اتصال کا حکم دیا جا سکتا نہیں۔ تو اس پر بکثرت کلام کیا جاتا ہے، جیسے مقدمے کے اندر مصنف ذکر بھی کریں گے، لیکن جب یہاں پر بہت ساری چیزیں ذکر کر دی جائے گی تو پھر وہاں پر ہم لوگ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ بہرحال امام مسلم کا یہ ماننا ہے کہ حدیث معن حدیث متصل ہے، صرف ثبوت معاصرت کے ساتھ، ثبوت لقاء ضروری نہیں۔ پانچویں شرط، امام مسلم نے احادیث کو نقل کرنے میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ اولاً ایسے محدثین کی روایت کو ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق طبقہ حفاظ سے ہو۔ اولاً ایسے محدثین کی روایت کو ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق طبقہ حفاظ سے ہو۔ ہمارے یہاں پر حفاظ صرف حافظ اور حفاظ قرآن کے حافظ کو کہتے ہیں، لیکن محدثین کے یہاں پر یہ ایک مستقل اصطلاح ہے۔ حاکم ہے، امیر المؤمنین ہے، حافظ ہے، جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ کہا جاتا ہے۔ جس کو 3,00,000 یاد ہو اسے حاکم کہا جاتا ہے۔ جسے اس سے زیادہ یاد ہو 5,00,000 7,00,000، جیسے ابو زرعہ ہے، خود امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری ہے، جن کو اسی طریقے سے یحییٰ ابن معین ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے بھی اوپر ہے، اس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، جس کو احادیث کا جتنا ذخیرہ ان کا مل سکتا ہو وہ سب بھی یاد ہو سند کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس کے جتنے ملحقات اور علوم ہیں وہ سب بھی یاد ہو، اس کے بارے میں کوئی معلومات ہو، یعنی فقاہت بھی ان کے اندر ہو، رجال سے بھی ان کو واقفیت ہو مکمل طور پر، تو حدیث کے جتنے بھی ما لہ و ما علیہ ان سب سے پورے طور پر واقف ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ جب بھی روایت کو لاتے ہیں تو صرف ایسے راوی کے اوپر اکتفا نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ ثقہ ہے، کہا نہیں، ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حافظ بھی ہونا چاہیے۔ حافظ کا مطلب حافظ قرآن نہیں، حافظ الحدیث، یعنی کم سے کم 1,00,000 حدیث اسے کیا ہونی چاہیے؟ یاد ہونی چاہیے۔ پہلے ایسے راویوں کی روایت کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے راویوں کو ذکر کرتے ہیں استشہاد کے طور پر، ورنہ اولویت ان کے یہاں پر کس کو ہے؟ روات حفاظ کو ہے۔ اولویت کس کو ہے؟ روات حفاظ کو۔ یہ ہے امام مسلم کی وہ شرائط کہ انہی شرائط کو پیش نظر رکھ کر امام مسلم نے اپنی کتاب میں احادیث کو کیا ہے؟ جمع کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے امام مسلم نے پوری کوشش کی ہے کہ احادیث صحیحہ ثابتہ ثقہ اور حفاظ راویوں کی احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ دے،
اور ان کے علاوہ کو جگہ نہ دے. اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم نے اس کا ایک امتیازی وصف، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا آپ کو، کہ انہوں نے جن روایتوں کو ذکر کیا، جن روایتوں کو جمع کیا ہے، اس کو صرف اپنے اجتہاد پر موقوف نہیں کیا، بلکہ ابو زرعہ کو سنایا، اسحاق ابن راہویہ کو سنایا، اور ان لوگوں نے جن جن روایتوں کے اوپر علت تو اور اس علت کے بارے میں ان سے انہوں نے اگر ضرورت پڑی تو ان کے ساتھ مذاکرہ کیا کہ آپ ٹھیک ہے اس کے لیے علت بیان کر رہے ہیں. اسی لیے تو بیان کرتے ہیں نا کہ جس روایت کو بھی ذکر کیا ہے بحجۃ، دلیل سے ذکر کیا، اور جس روایت کو بھی ساقط کیا ہے بحجۃ، اس کو بھی دلیل کے ساتھ نکالا ہے. اسی لیے کل میں پڑھ رہا تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام مسلم چونکہ نیشابور کے تھے اور ابو زرعہ یا رازی رئی کے تھے، تو امام مسلم کا نسخہ، اولین نسخہ، جب پہلا نسخہ انہوں نے تیار کیا وہ ابو زرعہ تک پہنچا، تو ابو زرعہ نے کہا کہ ارے مسلم اس سے نقل کر رہے ہیں، یہ راوی میں تو کلام ہے، یہ تو اس میں تو اس حدیث میں تو علت ہے. امام مسلم کو پتا چلا تو امام مسلم نے نیشاپور سے رئی کا سفر کیا، اور رئی کا سفر کر پھر کہا کہ بھئی مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ کتاب کا کوئی نسخہ آپ تک پہنچا اور اس میں آپ نے اسی طریقے سے بات کی ہے. امام ابو زرعہ نے کہا ہاں، تو کہا ٹھیک ہے، من اولی الی آخری آپ پوری سنیے، اور پھر ان کو سنایا، اور پھر جہاں جہاں پر وہ علت بیان کرتے تھے اس پر ان سے بحث کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے، اور پھر جب انہیں اطمینان ہو جاتا تھا تو پھر ایسی حدیث کو اسی لیے کہا کہ بحجۃ اس کو نقل کرتے تھے، اور جس کو ساقط کرتے تھے بحجۃ اسے کیا کرتے تھے، ساقط کرتے تھے. تو اس لیے امام مسلم نے جن روایت کو جمع کیا ہے اس میں وہ خود اپنے اکیلے مجتہد نہیں. امام بخاری وہ اکیلے مجتہد ہیں، لیکن امام مسلم نے اکیلے اجتہاد نہیں کیا، اپنے ساتھ اجتہاد میں اپنے زمانے کے محدثین کو شامل کیا. اور میں نے آپ سے کہا کہ ابو زرعہ تو بہرحال ابو زرعہ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، ساتھ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ذہبی نے، الذہبی ذہب، تاریخ اور فن اسماء الرجال کے باب میں امام ذہبی کو ذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی الذہبی ذہب، ذہبی یعنی سونا. ان کی نسبت کوئی اور ہے، مگر کہا کہ وہ حقیقت میں سونا تھا. ان کی بات بالکل آخری لکیر ہوتی ہے، وہ جو بیان کرتے ہوئے اذا قالت حزام فصدقوها، تو ان کی بات کے آگے کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب الانباء میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو زرعہ رازی بابسوخ ذرائع سے پتا چلا کہ کم سے کم 7 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے مگر اس سے کم نہیں. اور ذہبی کہہ دے تو پھر اس کے بعد اس میں یعنی کذب کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے. تو امام ذہبی نے ان کے بارے میں الانباء کے اندر میں ذکر کیا ہے کہ کم سے کم ان کو کتنی حدیثیں یاد تھی، 7 لاکھ حدیثیں سندوں کے ساتھ یاد تھی. بہرحال تو امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر ان شرائط کو ذکر کیا ہے کہ انہی شرائط کی روشنی میں بڑے التزام کے ساتھ روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال امام مسلم کے اس منہج کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آئندہ کل اس کے سند متصل سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ علم حدیث کے باب میں سند بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، تو سند کے باب میں کہ ہم نے اس کتاب کو مکمل کس سے پڑھا، اور اس کے علاوہ کون کون محدثین ہیں جن محدثین نے جن سے ہم نے اجازت حاصل کی ہے، اجازت عامہ یا اجازت خاصہ. تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے سند ذکر کی جائے گی، اور سند کے ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ مقدمہ شروع کر دیا جائے گا.